अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीक टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं मुबशर नूर कामयाना। कोई काबल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। नाजरीन, इस दुनिया में कई ऐसे अमीर और रईस लोग हैं जो दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, जो दुखी इंसानियत पर पैसा खर्च करते हैं, जो माशरे पर पैसा खर्च करते हैं, जो इंसानों पर पैसा लगाते हैं और गरीबों को मजबूत बनाते हैं, जो गरीबों और बेआसरों की ज़िंदगियों में से मुश्किलात का हल निकाल कर उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करते हैं, उनको मजबूत करते हैं, उनको कामयाब इंसान बनाते हैं और अपने माशरे को मजबूत करते हैं, अपनी कौम को मजबूत करते हैं। किसी ने कहीं पर मुफ्त हॉस्पिटल और एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम करवा दिया, तो किसी ने कहीं पर मुफ्त वाटर प्लांट लगा दिए, तो किसी ने कहीं पर लंगर खानों का इंतज़ाम कर दिया जहां से 3 वक्त मुफ्त खाना मिलता है, जहां से गरीब और दिहाड़ीदार और मजदूर लोग 3 वक्त पेट भर कर मुफ्त खाना खा लेते हैं। तो ऐसे ही एक ऐसा पाकिस्तानी रिक्शा ड्राइवर जिसने रिक्शा ड्राइवर होने के बावजूद एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिससे हज़ारों लोगों की मदद हुई, हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ और कई लोगों के ख़ानदानों को मजबूती मिली और उनका रोज़गार चला। वो ऐसा कौन सा कारनामा है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले पीक टीवी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्लाह ताला ने उस शख्स को सादा सी ज़िंदगी से नवाजा था। जब वो शख्स जवानी को पहुंचा तो उसकी शादी हो गई। उसने अपना और अपनी बीवी का पेट पालने की खातिर एक छोटे से रोज़गार का बंदोबस्त कर लिया, जिससे उन दोनों का गुजर बसर होता रहा। वक्त गुजरता रहा, दिन महीने साल गुजर गए। शादी को कुछ साल बीत चुके तो उनका आंगन बच्चों की नेमत से खाली रहा। मियाँ बीवी ने अपने घर में बच्चों की कमी महसूस की तो उसकी बीवी ने उसे दूसरी शादी का मशवरा दे दिया, जो उसको पसंद न आया। वो शख्स चुपचाप रहना शुरू हो गया, उदास, परेशान, खामोश, ना किसी से कोई बातचीत करता, ना ही हंसता और ना मुस्कुराता। लेकिन उस पाक साद को कुछ और ही मंजूर था। वो हर इंसान के खाते में जो कुछ लिख देता है, ये राज वही बेहतर जानता है। वो शख्स रोज़ी कमाने के लिए जो भी काम बेहतर लगता वो कर लेता। जिंदा रहने के लिए गर्दिश अयाम के चक्कर काटता रहा। एक रोज़ उसने एक सवारियों वाला रिक्शा खरीद लिया, जिसे वो अपने घर से करीबी चौक तक चलाता रहा। इस तरह वो शख्स अपने इलाका में रिक्शा ड्राइवर के नाम से मशहूर हो गया। उसने काफ़ी अरसा रिक्शा चलाकर गुजारा किया। इस काम के दौरान अक्सर उसके साथ ऐसा होता कि रिक्शा पे सवार लोग अपने मकाम पर पहुंचकर उसको किराया कम पकड़ाकर चल निकलते। वो बेचारा खामोशी से पैसे पकड़कर अपनी जेब में डाल लेता, ना किसी से बहस करता, ना कुछ कहता। इस तरह उसने ऐसे कई अफराद को काफ़ी अरसा बर्दाश्त किया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो लोगों के इस रवैये से परेशान होना शुरू हो गया। एक रोज़ कोई सवारी ना मिली तो शाम को खाली जेब घर जा रहा था तो रास्ते में खूबसूरत आलीशान बुलंदो बाला इमारतों पर नज़र पड़ गई। तो रिक्शा रोककर उन इमारतों को देखते ही सड़क के किनारे उदास होकर बैठ गया। इस सोच में गुम हो गया कि ये अमीर लोग इतनी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियाँ, बंगले, कोठियाँ, दौलत और इतनी रकम और इतना रुपया पैसा जमा क्यों करते हैं। इस्लाम तो जमा पूंजी और मालो दौलत ज़ख़ीरा करने की बजाय इंसानों पर पैसा खर्च करने का हुक्म देता है। हमारे नबियों, पैगम्बरों, सहाबा कराम और औलिया अल्लाह का भी यही शेवा रहा है। माशरे में बचने वाले इंसानों की ज़िंदगी आसान करना, उन पर पैसा खर्च करना। लेकिन यहाँ अजब दस्तूर राइज है। हर किसी ने दौलत छुपा ली, लोग रोटी के नवाले को तरस रहे।
کسی نے کیا خوب کہا ہے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچے کسی مزدور کے فاقوں سے مر گئے۔ وہ شخص گہری سوچ میں مبتلا تھا کہ اونگ آ گئی تو ایک سپنا دیکھا جس میں اس کے گھر میں کے صحن میں چھوٹے بچے کھیل کود میں مصروف ہیں۔ کچھ لمحوں بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک اٹل فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس معاشرے میں موجود ان افراد کا سہارا بنے گا جو مجبوری اور بے بسی کی زندگی جی رہے ہیں۔ وہ افراد جو 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے حاصل کرتے ہیں، وہ افراد جو روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترس رہے، وہ افراد جو پانی کی ایک ایک بوند کو بلک رہے، وہ افراد جو اپنے ننگے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے اور جوتے تک نہیں خرید سکتے، وہ افراد جو عرصہ دراز سے کرائے کے مکانوں میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے، وہ افراد جو قرضے کے بوجھ تلے دب کر فاقوں پر جی رہے، وہ افراد جو زندہ رہنے کے لیے اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء سے محروم ہیں۔ ایسے کئی سینکڑوں ہزاروں افراد جو اس دیش میں معاشرتی ناانصافیوں کا شکار ہیں، وہ ان سب کو زندگی جینے کا ہنر اور فن سے نوازے گا۔ وہ شخص اپنے دیش کے لوگوں کے غم گنتی کرنے میں اتنا کھو گیا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات گہری ہو گئی تو اٹھا، اپنا رکشہ سٹارٹ کر کے اپنے گھر کو چل دیا۔ گھر جا کر سو گیا تو صبح اٹھتے ہی اپنی بیگم سے اپنے دل کی بات شیئر کی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ دونوں نے اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کمزور انسان ہیں، ہمارے دل میں دکھی انسانیت کی خدمت کا جو سچا جذبہ بیدار ہوا ہے، اب اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعا مانگ کر اگلے دن اس شخص نے ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا۔ لاہور شہر میں دریائے راوی کے کنارے انجینئرنگ یونیورسٹی کے پاس گجر پور چائنا اسکیم اپنے ہی کرائے کے گھر کو ایک ادارہ کی شکل دے دی اور باہر ایک بورڈ لگا دیا جس پر یہ الفاظ درج تھے، یہاں پر دینی و دنیاوی تعلیم اور کپڑے سلائی کڑھائی کا کام مفت سکھایا جاتا ہے۔ اس ادارے کا نام رکھ دیا میسیو گرومنگ سسٹم۔ اس گھر کے باہر بورڈ کا آویزہ ہونا ہی تھا کہ چند دنوں میں غریب بچے جوک در جوک چلے آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گھر بچوں سے بھر گیا جنہیں دیکھ کر انہیں دلی مسرت اور سچی خوشی محسوس ہوتی۔ وہ ان بچوں کو شہزادیاں کے نام سے پکارتے ہیں۔ آغاز میں دونوں میاں بیوی کو اکیلے ہی دن رات محنت کرنا پڑی، پھر تمام تر انتظامات اپنی منزل کی جانب خود بخود بڑھتے چلے گئے۔ کچھ ماہ گزرے تو کوکنگ، پینٹنگ، کمپیوٹر پروگرامنگ، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر وغیرہ کافی علوم کا اضافہ کر لیا۔ پہلے 1 سال میں میسیو گرومنگ سسٹم سے لاتعداد بچے مختلف علوم سیکھ کر کامیاب ہو کر نکلے۔ وہاں سے جو بھی بچے اپنے مطلوبہ علوم سیکھ کر اپنی عملی زندگی میں جاتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنی روزی کا بندوبست کرتے ہیں بلکہ ان کو میسیو گرومنگ سسٹم نے جو اعلیٰ اخلاق سکھائے ہیں، بہترین ذہنی نشو و نما اور اچھی تربیت دی ہے، وہ اس کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے اپنے آس پاس مجبور غریب بچوں کو بھی مفت علوم سکھانے پر عمل پیرا ہیں۔ سبحان اللہ۔ میسیو گرومنگ سسٹم ادارہ اب سے 10 سال قبل 2010 میں قائم ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ابھی تک بغیر کسی امداد کے فلاحی کاموں میں مصروف عمل ہے، جو الحمدللہ اس وقت نہ صرف اپنے پیروں پر کھڑا ہے بلکہ ترقی کی بہت سی منازل طے کر چکا ہے، جس کا دائرہ کار اب وسیع کیا جا رہا ہے۔ وہاں نہ صرف پاکستان کی مشہور سماجی شخصیات کا جانا ہوتا ہے بلکہ بیرون ممالک سے وفود بھی وہاں کا دورہ کرتے ہیں، جو میسیو گرومنگ سسٹم کا عمدہ اور اعلیٰ انتظام و انصرام دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے لاتعداد مختلف ادارے قائم ہیں جو دکھی انسانیت کی سچے دل سے خدمت کر رہے۔ میں پاکستان کے صاحب استطاعت افراد سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں وہ اپنے آس پاس موجود ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہاں وہ ادارہ میسیو گرومنگ سسٹم کا بھی دورہ کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ کچھ لوگ زندگی میں کچھ کرنے کے لیے امیر ہونے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن
جس انسان نے انسانیت کا سوچنا ہو وہ اپنے حال یا ماضی کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کو صرف ہمت، حوصلہ، جرت، پختہ عزم اور مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان کوئی اچھا کرنے کا پختہ ارادہ اور اٹل فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس ادارہ کی بنیاد رکھنے والے اس عظیم شخص کا نام ہے طارق جاوید۔ وہ کوئی پڑھا لکھا یا کروڑ پتی انسان نہیں تھا، بلکہ ایک رکشہ ڈرائیور تھا اور سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ جی ہاں، رکشہ ڈرائیور تھا، جس نے یہ کارنامہ سر انجام دے کر اس معاشرے میں موجود رئیسوں اور امیروں کو بھی مات دے دی، جس نے امیر ہو کر نہیں بلکہ غریب ہو کر خالی ہاتھوں سے اللہ کی مدد سے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ موجودہ حالات میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی کچھ کر دکھانا، اسے ہی تغیر کہتے ہیں، اور ایسا تغیر پیدا کرنا عزم و ہمت اور بہادری کا کام ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم طارق جاوید صاحب کو ہمت، طاقت، حوصلہ، صحت، تندرستی اور لمبی عمر سے نوازے، تاکہ وہ اپنے ادارہ میسو گرومنگ سسٹم کا دائرہ کار پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی پھیلا کر بے روزگار افراد کو محتاج، غلام یا مقروض ہو کر سسک کر زندگی جینے کی بجائے روزی کمانے کا ہنر اور فن سکھا کر انہیں خود کفیل ہو کر جینے کے قابل بنانے میں ایک حیرت انگیز حد تک کردار ادا کر سکیں۔ آمین۔